بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدھا جسم دھوپ اور آدھا چھاؤں میں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3722، یعنی اس طرح بیٹھنے سے کہ بدن کا ایک حصہ دھوپ میں رہے اور ایک حصہ پر سائے، اس لیے کہ یہ امر طبی طور پر مضر ہے اور بیماری پیدا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک میں ہے، الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 534، یعنی اس قدر اس کا ثواب عظیم ہے کہ اعمال تولنے کا ترازو اس کے اجر سے بھر جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک میں ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمانوں سے زمین تک کی وسعت کو بھر دیتے ہیں۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 534۔ راستے میں تکلیف دہ چیز ہٹانے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں ایک شخص کو مزے اڑاتے دیکھا جس نے ایک درخت کو راہ میں سے کاٹ دیا تھا جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 6671۔ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھا کریں۔ جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اس کی برکت سے اللہ تعالی کی طرف سے تم پر ایک نگہبان مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب صبح تک نہ آ سکے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 3275۔ مومن اور فاجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بھولا بھالا اور شریف ہوتا ہے اور فاجر فسادی اور کمینہ ہوتا ہے۔ بحوالہ سنن ابو داود و سنن ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ شیطان کے سبب ہوتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کا پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہذا تم میں سے کسی کو جب غصہ آئے تو وضو کر لے۔ بحوالہ سنن ابو داود، حدیث نمبر 4784۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اوپر درود بھیجا کرو کیونکہ تم جہاں بھی رہو گے تمہارا درود مجھے پہنچایا جائے گا۔ بحوالہ سنن ابو داود، حدیث نمبر 2042۔ آئیے آپ، میں اور ہم سب مل کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آئیے سب مل کے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک میں ہے، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری و صحیح مسلم و سنن ابن ماجہ۔ نماز جنازہ میں شرکت اور تدفین تک رکے رہنے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جس نے جنازے میں شرکت کی پھر نماز جنازہ پڑھی تو اسے 1 قیرات کا ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک ساتھ رہا تو اسے 2 قیرات کا ثواب ملتا ہے۔ پوچھا گیا کہ 2 قیرات کتنے ہوں گے؟ فرمایا کہ 2 عظیم پہاڑوں کے برابر۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1325۔ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخرت کے منازل میں سے قبر پہلی منزل ہے، تو اگر کسی نے قبر کے عذاب سے نجات پائی تو اس کے بعد کے مراحل آسان ہوں گے، اور اگر جسے عذاب قبر سے نجات نہ مل سکی تو اس کے بعد کے منازل سخت تر ہوں گے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2308۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔